العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملحقات المبتدأ والخبر. الأول في المبتدأ الوصفي. سوال نمبر 54. متى يكون المبتدأ صفة؟ جواب نمبر 54. متى وقعت الصفة بعد نفي أو استفهام وكانت عاملة في اسم ظاهر أو ضمير منفصل كانت ٹھیک ہے وكانت عاملة في اسم ظاهر أو ضمير منفصل كانت ومبتدأ وما بعدها مرفوعا بها أغني عن الخبر. نحو ما عالم أخوك بالأمر وهل عارف أنتما بحالي. هذه فوائد. هنا فوائد. يشترط في المرفوع بالصفة أن تكفي به في المعنى. نحو ما كاتب أخواك فإذا لم تكتفي به قولك ما قائم أبواه زيد لم تكن في شيء من ذلك فيكون زيد مبتدأ مؤخرا وقائم خبرا مقدما وأبواه فاعل قائم. أما إذا كان مرفوعها ضميرا مستترا كقولك زيد واقف لا ولا قاعد فتكون خبرا للمبتدأ قبلها. المراد بالوصف اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والاسم المنصوب، غير أنه إذا كان الوصف مفعولا كان ما بعده نائب فاعل صادا مسد الخبر. نحو حل معذور أخوك. نمبر 3. يكون النفي والاستفهام بالحرف كما مر أو بغيره. نحو ليس منطلق أخواك وكيف جالس غلاماك. وقد يكون النفي تأويلا. نحو إنما قائم عبداك وغير ذاهب بنوك فإن المعنى ما قائم إلا عبداك وما ذاهب بنوك. على أن الوصف بعد ليس يكون مرفوعا بها على أنه اسمها والفاعل يغني عن خبرها. وبعد غير يجر بالمضاف على أن غير هي المبتدأ وفاعل الوصف اغنا عن الخبر. فرماتے ہیں وہ چیزیں 90 نمبر پہ وہ چیزیں جن کو ملحق کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ مبتدا اور خبر کے ساتھ. آپ اس کو اسم فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں، اسم مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اس میں مفعول پڑھیں گے تو ملحقات پڑھیں گے، وہ چیزیں جن کو مبتدا اور خبر کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے. نہیں، آپ اس مفاعل پڑھیں گے تب بھی صحیح ہے. ملحقات پڑھیں یعنی مبتدا اور خبر کے ساتھ ملحق ہونے والی چیزیں. الاول فی المبتدا الوصفی. پہلی بات ڈسکس جو ہے مبتدا وصفی کے بارے میں. پیچھے جو بات ہو گئی ہے وہ مبتدا اسمی کے بارے میں بات ہو گئی. یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ مبتدا وصفی کے بارے میں. سوال نمبر 54. متى يكون المبتدأ صفة؟
مبتدا کب صفت ہوتا ہے؟ ہوتی ہے، ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ ہاں، مبتدا کب صفت ہوتا ہے؟ جواب: متى وقعت الصفة بعد نفی او استفہام، جب بھی صفت واقع ہو بعد نفی، حرف نفی کے بعد، او استفہام یا حرف استفہام کے بعد، وکانت عاملۃً اور وہ صفت عمل کرنے والی ہو، فی اسم ظاہر کسی اسم ظاہر پر یا اسم ظاہر میں، او ضمیر منفصل یا کسی ضمیر منفصل میں، کا انتا، جیسا کہ انتا ہے، یہ ضمیر منفصل ہے۔ کس نے کہا ضمیر منفصل ہے؟ ہاں جی، ضمیر منفصل ہے۔ اچھا، آپ کی کتاب میں کا انتا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، کا انتا، ٹھیک ہے، ہاں، جیسا کہ انتا ہے۔ وہ مبتدا، یہ انتا کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے اور یہ مبتدا ہے۔ وما بعدها مرفوعا، نہیں، یہ خود صفت کی بات ہے۔ ہاں، وہ مبتدا، تو یہ صفت کیا بنے گی؟ مبتدا بنے گی۔ وما بعدها مرفوعا، مبتدا ٹھیک پڑھا ہے میں نے، وہ مبتدا، اور یہ صفت جو ہے مبتدا ہوگی۔ وما بعدها مرفوعا، اور جو چیز اسے صفت کے بعد ہے، جس کو رفع دیا گیا ہے اس صفت کے ذریعے، اغنی عن الخبری، ایسا مبتدا جس کو بے نیاز کیا گیا ہے، ایسا مبتدا جس کو بے نیاز کیا گیا ہے، کس سے؟ عن الخبری، خبر سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، نحو ما عالم اخوک بالامر، تیرا بھائی حکم کے بارے میں جاننے والا نہیں ہے، تیرا بھائی امر کی معرفت رکھنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ ما عالم، عالم خبر مقدم ہے، اخوکا فاعل صد مسد، نہیں، اخوکا یہ مبتدائے مؤخر ہے، یہ مبتدائے مؤخر ہے، چونکہ یہاں مفرد ہے، مفرد میں دو ترکیبیں جائز۔ ایک ترکیب ہو گئی عالم خبر مقدم، اخوکا مبتدائے مؤخر، اس صورت میں تو مبتدائے اسمی بن گیا۔ نہیں، قبلہ صاحب پوچھ رہے ہیں ناشتہ کریں گے آپ؟ اچھا، وہ جو مبتدائے وصفی بنتی ہے وہ صورت کیا؟ وہ یہ ہے کہ قائمن، قائمن ہے نا، مثال عالمن یہ بنے گا مبتدائے وصفی، ما مائے نافیہ، عالمن مبتدائے وصفی، اخو مضاف کا مضاف الیہ، فاعل صد مسد خبر۔ سمجھ میں آئی بات؟ بالامر متعلق عالمن ہو جائے گا۔ وحل عارف انتما بحالی، اب کیا ہے؟ حل استفہامیہ، عارف مبتدائے وصفی، انتما فاعل صد مسد خبر۔ اچھا، ایک ترکیب، دوسری ترکیب یہ ہے کہ عارف خبر مقدم، انتما مبتدائے مؤخر، اس صورت میں مبتدائے اسمی بنے گا۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آئی؟ حاجی فوائد یشترط فی المرفوع بالصفہ، مرفوع بالصفت میں شرط رکھی جاتی ہے ان تکتفی بہ فی المعنی، کہ وہ صفت کفایت کر جائے معنی میں۔
نحو جیسے ما کاتب اخواکا، تمہارے دونوں بھائی لکھنے والے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو یہ بات واضح نہیں ہو گئی؟ شرط رکھی جاتی ہے مرفوع بالصفت میں، یعنی صفت کے ذریعے جس اسم کو رفع دیا جاتا ہے اس میں شرط رکھی جاتی ہے کہ ان تکتفی بہ، وہ صفت کا اکتفا کرنے کی شرط رکھی جاتی ہے بہ، اسے مرفوع کے ساتھ، اس مرفوع کے یا اس مرفوع پر اکتفا کرنے کے شرط کے ساتھ، فی المعنی معنی میں، یعنی وہ صفت اسی مرفوع پر کیا کرے؟ اکتفا کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہ پڑ جائے۔ گل سمجھ میں آئی؟ اچھا، نحو ما کاتب اخواکا، تمہارے دونوں بھائی لکھنے والے نہیں ہے۔ ما مائے نافیہ ہے، کاتب مبتداء وصفی ہے، اخواکا مضاف مضاف الیہ، فاعل صد مصد خبر، ایک ترکیب۔ اچھا، دوسری کیا ہے؟ کاتب خبر مقدم، اخواکا مبتداء مؤخر۔ فَإِذَا لَمْ تَكْتَفِي بِهِ، پس اگر صفت اسم مرفوع پر اکتفا نہ کریں، کقولی کا جیسا کہ ما قائم ابواہ زید لم تکن فی شیء من ذالک، تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ فیکون زید مبتدأ مؤخرا، پس زید کیا بنے گا؟ مبتدأ مؤخر بنے گا۔ وقائم خبرا مقدما، اور قائم کیا بنے گا؟ اس کے لیے خبر مقدم بنے گا۔ وَأَبَوَاهُ فَاعِلُ قَائِمٍ، اور ابواہ جو اس مثال میں آیا ہے وہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ قائم کے لیے فاعل بنے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اگر مرفوع پر اکتفا نہ کرے تو پھر اس صورت میں وہ مرفوع اس کے لیے فاعل بن جائے گا، بعد میں آنے والی چیز مبتدأ مؤخر بن جائے گی۔ دیکھو آپ نیچے ان کی عبارت ہو گئی، ما معنی نافیہ، قائم اسم فاعل، ابواہ مضاف مضاف الیہ اس کے لیے فاعل، قائم اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، زید مبتدأ مؤخر، یعنی مبتدأ وصفی نہیں بن جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے چلو، اما اذا کان مرفوعها ضمیرا مستترا، مگر جب اس کا مرفوع ایسی ضمیر ہو جو پوشیدہ ہو، کقول کا جیسا کہ آپ کا کہنا، کیا زید واقف ولا قاعد، زید ٹھہرا ہوا ہے یعنی کھڑا ہے، ولا قاعد، اور کیا کہتے ہیں؟ بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ اب زیدن کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا، واقفن اس کی خبر بن جائے گی، تو یہاں مبتدا وصفی کی بات نہیں رہی نا؟ ہاں، چونکہ واقف نے کیا کر دیا ہے؟ ضمیر کو رفع دیا ہے، ضمیر مستتر کو، اور وہ جو چیزیں تھی حرف استفہام کے بعد بھی نہیں آیا ہے، نفی کے بعد بھی صفت نہیں آئی ہے، فتکون خبرا للمبتدا قبلہا، تو ایسی صورت میں یہ صفت کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی۔ کس کے لیے؟ ایک ایسے مبتدا کے لیے قبلہا جو اس صفت سے پہلے۔ الثانی المراد بالوصف، وصف سے مراد کیا ہے؟ وصف سے مراد یہ جو متعوقیت صفت، کہا تھا نا مبتدا کب صفت ہوتی ہے، تو اس صفت سے مراد کیا ہے؟ وصف سے مراد کیا ہے؟ صفت سے مراد اسم الفاعلی، اسم فاعل ہے، والمفعول اور اسم مفعول ہے، والصفت المشبہۃ اور صفت مشبہہ ہے، وافعل التفضیل اور اسم تفضیل ہے، افعال تفضیل ہے، والاسم المنصوب اور وہ اسم جس کی نسبت ہے
متکلم کی طرف بھی ہو، یا کیا کہ یا متکلم نہ کہیں بلکہ یا نسبتی کے ذریعے نسبت دی ہو، منصوب اسے کہتے ہیں اسم منصوب، تو کیا ہے وہ اسم منصوب ہو، یعنی مراد اسم منصوب ہے۔ غیر انہ، اس بات کے علاوہ کہ اذا کان الوصف مفعولا، جب وصف کسی کے لیے کیا ہو، مفعول ہو۔ ادھر زیادہ انہوں نے عبارت میں تجاوز کر گئے ہیں، کیا کہتے ہیں معنی کو ادھر کر دیے۔ انہ اذا کان الوصف مفعولا، جب خود صفت کیا ہو، مفعول واقع ہو، کان ما بعدہ نائب فاعل، تو ایسی صورت میں یعنی خود صفت مفعول واقع ہو کا کیا مطلب، اسم مفعول ہو، صفت کیا ہو، اسم مفعول ہو، تو اس صورت میں کان ما بعدہ نائب فاعل، تو اسم مفعول کے بعد والی چیز اس کے لیے کیا بنے گا، نائب فاعل بنے گا۔ کیسا نائب فاعل، ساتن مسد الخبری، ایسا فاعل جو قائم ہوگا مسد الخبری، خبر کی جگہ میں۔ نحو حل معذور اخوکا، تو حل استفہامیہ معذور مبتدا وصفی، اخوکا مضاف مضاف الیہ، فاعل سد مسد خبر۔ اچھا نمبر 3، یکون النفی والاستفہام بالحرف، ہاں نفی اور استفہام حرف کے ذریعے ہوتا ہے، کما مرہ جیسا کہ گزر گیا، او بغیرہ، یا حرف کے علاوہ ہوتا ہے، نحو جیسے لیس منطلق اخواکا، تو یہاں نفی ہے، منطلق کیا بنے گا، مبتدا وصفی، اخواکا مضاف مضاف الیہ، فاعل سد مسد خبر بن جائے گا، سمجھ میں آئی گل۔ وکیفا جالس غلاماکا، یہاں کیفا اسم ہے، حرف تو نہیں، لہذا جالسن کیا بنے گا، مبتدا وصفی، غلامہ مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل سد مسد خبر بن جائے گا۔ پھر یہ کیفا جا کے جالسن کی ضمیر سے حال بن جائے، وہ اپنی جگہ میں اس کو رہنے دیں۔ وقد یکون النفی تاویلا، کبھی کبھار نفی کے اندر یعنی نفی معول ہوتی ہے، تاویل شدہ ہوتی ہے نفی، نحو جیسے انما قائم عبداک، سوائے کچھ نہیں کہ تیرے دونوں غلام کھڑے ہیں، تیرے دونوں غلام کیا ہے، کھڑے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، پہلے تو نفی تھی، اب اس کو تاویل کر کے حصر میں تبدیل کر دیا، سمجھ میں آئی بات، ہاں۔ تو یہاں نفی کیا ہے، تاویلی ہے، لہذا قائم مبتدا وصفی بنے گا، عبدا کا مضاف مضاف الیہ، فاعل سد مسد خبر بن جائے گا۔ وغیر ذاہب منوک، تیرے بیٹے جانے والے نہیں ہے، یعنی تو یہاں تاویل کس طرح ہوگا، تاویل پہلی مثال میں انما قائم عبداک میں تاویل یعنی اس کا معنی یہ ہوگا ما قائم، کوئی کھڑا نہیں ہے، کوئی کھڑا نہیں ہے، الا عبداک، مگر کیا ہے، تیرے دونوں غلام کھڑے ہیں۔ وما ذاہب منوکا، اور غیر کی تاویل ما سے ہو گئی ہے، اور تیرے بیٹے جانے والے نہیں ہیں، سمجھ میں آئی گل۔ تو ترکیب پہلے جو آپ کو کر دی ہے وہی ٹھیک ہے۔ اچھا، علی ان الوصف بعد لیس یکون مرفوعا، اس بنا پر کی صفت جو ہے لیسا کے بعد مرفوع ہوتی ہے، علی انہ اسمہا، اس بنا پر کہ وہ صفت کیا ہے، اس کے لیے اسم ہے، والفاعل یغنی عن خبرہا، اور فاعل بے نیاز کرتا ہے کس سے، عن خبرہا، یعنی اس کی خبر سے بے نیاز کرتا ہے، کس کی خبر سے،
لیسا کی خبر سے بے نیاز کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. وبعد غیر، غیر کے بعد یجر بالمضاف، مضاف کو جر دیا جاتا ہے. علی ان غیر